اسلامی تاریخ میں سے حضرت الیاس علیہ السلام اردن کے علاقے جرعات میں پیدا ہوئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے آپ کے نام کا ذکر کیا ہے، آپ کو الیاس بھی کہا ہے اور آپ کو الیاسین بھی کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شام والوں کی اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کی دعوت کا علاقہ شام کو مشہور شہر بعلبک تھا جو دمشق سے 2 کلومیٹر دور ہے۔ اس شہر میں بعل نام کا سونے کا بہت بڑا بت تھا، لوگ اسے اپنا ملجا ماوا اور حاجت روا سمجھتے تھے۔ الیاس علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، بت تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، یہ تو خود محتاج ہے، جو خود محتاج ہوتا ہے وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ یعنی اللہ کی وحدانیت یہ ہے کہ اللہ ہی حاجت روا ہیں، اللہ ہی مشکل کشا ہیں، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہیں، اللہ ہی اولاد دینے والے ہیں، اللہ ہی رزق دینے والے ہیں، اللہ ہی بگڑی بنانے والے ہیں، اللہ ہی کے حکم سے کائنات میں سارے تصرفات ہو رہے ہیں۔ ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے رازق اللہ ہی ہیں۔ الیاس علیہ السلام نے اس عقیدہ کی دعوت دی اور ساتھ نفی کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، چاہے کوئی انسان ہو، چاہے کوئی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، اور جنہیں تم بت وغیرہ یہ تو خود بیچارے ہل نہیں سکتے، تمہیں کیا دیں گے؟ اچھا، جس پر لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ہمیشہ یاد رکھیں جب آپ حق کی دعوت دیں گے، جب آپ توحید کی طرف بلائیں گے تو ضروری نہیں ہے سارے لوگ آپ کی بات مانیں، بلکہ اکثریت آپ کی بات نہیں مانے گی، آپ کے ساتھ دشمنی کرے گی۔ لوگوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا، آپ وہاں سے چلے گئے۔ اسی اثناء میں بعلبک شہر کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا، نیا بادشاہ بنا، وہ نیک بندہ تھا، آپ نے اسے دعوت دی تو بادشاہ نے ایمان قبول کیا، جس کی وجہ سے پوری قوم نے بھی ایمان کو قبول کر لیا۔ ایک فرض کے بارے میں، قرض کی ادائیگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرض ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور اس کے باوجود ٹال مٹول کرے وہ ظلم کرنے والا ہے۔ یعنی کسی نے کسی سے پیسے لیے، اب جان بوجھ کر کبھی آگے کر رہا ہے کبھی پیچھے کر رہا ہے، یہ اپنی جگہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ہمارے عمومی طور پر ایسے ہی کیا جاتا ہے، پیسہ لینے کی باری لے دی جاتے ہیں، بعد میں دیے نہیں جاتے یا عجیب قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، تنخواہ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ظلم کہا ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، نماز میں سلام سے پہلے یہ دعا پڑھے، یعنی تحیات کے آخر میں یہ دعا پڑھنا بھی مسنون ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے ایسی دعا سکھا دیں جو میں نماز میں پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یعنی درود شریف کے بعد سیدنا صدیق اکبر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا پڑھ گئے، اللہ میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے اور آپ کے علاوہ کوئی بھی گناہ بخشنے والا نہیں ہے، آپ اپنی خاص بخشش سے میری مغفرت کا فرما دیں، میرے اوپر رحم فرما دیں، آپ بڑے ہی بخشنے والے مہربان ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا خصوصی طور پر تعلیم فرمائی کہ تحیات کے آخر میں آپ یہ دعا پڑھا کریں۔ یہاں سے کوئی بات نہیں، یہ جو شرک ہوتا ہے نا، شرک اس سے آدمی عجیب مخلوق، جب ہم کوئی مشرک یہ کہے نا کہ مجھے اولاد دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، ٹھیک ہے نا، تو جو اولاد دے سکتا ہے اس کا مطلب گناہ بھی بخش سکتا ہے، تو آپ خود ذرا غور کریں نا، اللہ کے علاوہ کوئی اور گناہ بخشنے والا ہے؟ جتنا مرضی کوئی نیک بندہ ہو، کیا وہ ہمارے گناہ معاف کر سکتا ہے؟ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ میرے گناہ وہ معاف کرے، یہ سب کس کی طاقت ہے؟ اللہ ہی کی طاقت ہے کہ اللہ ہی گناہ معاف کرنے والے ہیں۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں ہمیں اولاد دیتا ہے، فلاں کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے، تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ بھی وہ معاف کرے گا، حالانکہ ایسی بالکل بات نہیں،
نہیں ہے. ٹھیک ہے, گناہ معاف کرنے والے صرف کون ہیں؟ اللہ ہی ہیں. جو اللہ گناہ معاف کرنے والے ہیں, کیا وہ اللہ اولاد ہی دے سکتے ہیں؟ بھائی جس سے گناہ معاف کراتے ہیں اس اللہ سے اولاد کو نہیں مانگتے. ہم ہمیشہ کیا کہتے ہیں کہ ساری کائنات کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے. ساری کائنات کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. اگر اللہ کو ہم چھوڑیں گے نا, نعوذ باللہ من ذلک, غیر اللہ کے پاس جائے گا اپنی مرادیں لے کر, اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جو بندہ اولاد دے سکتا ہے, جو بندہ بیویاں بنا سکتا ہے, اس بندے کو چاہیے وہ پودے بھی لگائے نا. غیر اللہ کو جو پکاریں گے وہ پھر پودے بھی لگائے, پھر وہ سورج بھی نکالے, پھر وہ چاند کو بھی اپنے مقررہ وقت پر نکالے, پھر وہ ہمیں جتنے پودے ہوتے ہیں ان کے ساتھ پھل بھی وہ لگائے, ان پھلوں میں رنگ بھی وہ بھرے, ان پھلوں میں مٹھاس بھی وہ بھرے, پھر جتنے جانور ہیں ان کو بھی وہ پیدا کرے, جانوروں کا دودھ بھی وہ بنائے, پھر ہم گناہ کی مغفرت اس سے مانگے, پھر ہم گناہ کی مغفرت بھی. حالانکہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ فلاں بڑا نیک ہے اس نے درخت پیدا کیا, کوئی کہتا ہے ایسے نہیں. بندوں کے بعد فلاں بڑا نیک اس نے پتر دیا. اللہ اکبر. ایک صاحب میرے پاس آیا, انہوں نے کہا میرے بیٹے کا نام ہے بری دیتا. اللہ اکبر. بری دیتا. میں نے کہا کہتے نہیں, مجھے امام بری سرکار نے بیٹا دیا ہے. ویسے میرے دل میں نے کہا کہ امام بری سرکار کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ دیکھیے میرا ہاتھ بڑھتا تھا. میں نے کہا امام بری صاحب کو کس نے پیدا کیا؟ میں نے کہا اللہ نے. میں نے کہا جو اللہ امام بری پیدا کر سکے تھی بڑی ہستی, وہ تیرا بیٹا نہیں پیدا کر سکتے. تیرا جیون کیسے کرتے ہمیں بات سمجھ رہے ہیں جی. ہم غیر اللہ جی سے انہیں بھی کسی نے پیدا تو کیا ہے نا جی. میں کسی قبر پر جا کر مانگتا ہوں تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے. انہیں بھی یقیناً اللہ نے پیدا کیا ہے, تو مجھے بھی اولاد کون دے گا؟ اللہ دے گا. پکا یقین ہے. ٹھیک ہے. ایک فضیلت اور عمل, ایک آنسو سے جہنم کی آگ کے سمندر رک سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے. آپ کے پاس ایک صحابی بیٹھے رو رہے تھے. یعنی صحابی آئے, یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. اب صحابہ کے گناہ ہماری طرح نہیں تھے, یاد رکھیں. ان کا کہنا ہو سکتا ہے وہ اس لیے رو رہے ہیں میں آج تہجد کی نماز نہیں پڑھی, آج میں نے نوافل نہیں پڑھے, اس پر روتے تھے. ہمیں تو اللہ معاف کرے, فرض نمازیں رہتے ہیں, پرواہ نہیں ہوتی. جبرائیل نے کہا یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ فلاں شخص ہیں. جبرائیل نے کہا کہ ہم انسان کے سارے اعمال کا وزن کریں گے, مگر اللہ کی یاد میں اور اللہ کی خوف سے جو آنسو بہہ جاتا ہے اس کا وزن ہم نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. ہم بندے کے سارے اعمال کا وزن کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کی خوف جو ہے آنسو آنکھ سے بہتا ہے اس کا وزن نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک آنسو کے قطرے سے اللہ جہنم کے کئی سمندر بجھا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. ہمارے دوست ہیں, وہ ملک سے باہر ہیں, ان کے اوپر تھوڑے احوال ہیں, ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہر شر سے محفوظ فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہیں بھی ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما دے. رحمتک یا